بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس تھی دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ماں نے شدت غم سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا دوبارہ اپنا آبائی دین قبول نہیں کرے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی۔ ماں کی حالت زار دیکھ کر سعادت مند بیٹے نے بہت جتن کیے کہ وہ کچھ کھا پی لے، لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا اور کھانے پینے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ تم اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے اس نازک ترین موقع پر کہا، اماں جان مجھے آپ سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ آپ کے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں دین اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ یکا یک مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ نکلا۔ اصحاب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں مصروف عبادت دیکھ کر یہ لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تلخ کلامی بڑھی تو نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی آ گئی۔ انہوں نے اپنے حریف کو وہی دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ ہجوم اعداء سے خوف زدہ ہونے کی بجائے دشمن کو ہڈی مار کر لہولہان کر دینا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جرأت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناز فرمایا کرتے تھے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی دکھائے تو صحیح ایسا ماموں کیوں کہ ان کا تعلق خاندان بنی زہرہ سے تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی خاندان سے تھیں۔ اس مناسبت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ ماموں قرار دینے کے علاوہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعزاز سے نوازا کہ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ یہ کارزار احد کا واقعہ ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کچھ اتنی عمدگی سے مدافعت کی کہ اس خوبی سے دشمنوں پر تیر برسائے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا اور زبان مبارک سے یہ گراں بہا الفاظ ادا ہوئے، تیر چلاؤ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ تمام اہل ایمان تو اپنے ماں باپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کریں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کریں۔ دربار نبوت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور انعام بھی ملا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ ایک مرتبہ ان کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائیں، یا اللہ سعد جب بھی تجھ سے کچھ مانگے تو اس کی تمنا پوری فرما دینا۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو ایک سوار کے گرد کھڑے دیکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
تو بتایا گیا کہ یہ سوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ معاذ اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بےہودگی برداشت نہ ہو سکی۔ اسی وقت قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ بد دعا دی: اے الہی، یہ شخص تیرے دوستوں میں سے ایک دوست کو گالیاں دے رہا ہے۔ اے خداوند، یہاں پر موجود لوگوں کے منتشر ہونے سے پہلے ہی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بد دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اس بد زبان سوار کا گھوڑا اس زور سے بدکا کہ وہ بدبخت سر کے بل زمین پر گرا اور اس کا بھیجا کھل کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دربار خلافت مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضرت امیر المومنین نے ان شکایات کی تحقیقات کے لیے چند معتمد صحابیوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ تحقیقات کرنے والوں کی اس جماعت نے جن جن مسجدوں میں نمازیوں کو قسم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو تمام مسجدوں کے نمازیوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور مدح و ثنا کی، مگر ایک مسجد میں فقط ایک آدمی جس کا نام ابو سعادہ تھا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شکایات پیش کیں اور کہا: یہ مال غنیمت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور خود لشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے اور مقدمات کے فیصلوں میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی کو دراز کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ عبد الملک بن عمیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک رہی تھیں اور وہ در بدر بھیک مانگ مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں، میں فتنوں میں مبتلا ہوں کیونکہ مجھ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی اس خبیث حرکت سے باز رہو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ یہ سن کر اس گستاخ نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بد دعا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو قہر و غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو دانتوں سے پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ فوراً ہی مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ ایک عورت کی یہ عادت بد تھی کہ وہ ہمیشہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جھانک جھانک کر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات کی جستجو و تلاش میں رہا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اس کو سمجھایا اور منع کیا، مگر وہ کسی طرح باز نہیں آئی، یہاں تک کہ ایک دن نہایت جلال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ ان الفاظ کا یہ اثر ہوا کہ اس عورت کی گردن گھوم گئی اور اس کا چہرہ پیٹھ کی طرف ہو گیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔